جنگ ختم ہو گئی، میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، جابر کہتے ہیں کننا یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز میرے نبی مسکرائے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا ظہر میں قرات ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا نبی جب نماز پڑھاتے تھے آپ کی داڑھی ہلتی نظر آتی۔ ابھی بھی نہیں آیا؟ تیسری دلیل دیتا، ایک صحابی جب بھی نماز پڑھتا پہلی صف میں حضور کے دائیں جانب بیٹھتا۔ کسی نے پوچھا یار تو دائیں جانب کیوں بیٹھتا ہے؟ ادھر بیٹھ جا، پیچھے بیٹھ جا۔ فرمایا نبی جب کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کے چہرے پر سب سے پہلے میری نگاہ پڑتی ہے۔ عبادت خدا کی کرتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کا کرتا ہوں۔ جس نے ظہر پڑھی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مقتدی اگر قیام میں ہو، حکم ہے سجدے کو دیکھے کہ مر کے میں نے اسی زمین میں جانا ہے۔ اگر مقتدی رکوع میں ہے، حکم ہے پاؤں کی طرف دیکھے کہ میری روح یہاں سے نکلے گی۔ مقتدی سجدے میں ہے، حکم ہے ناک کی طرف دیکھے کہ اس کو ایک دن مٹی لگے گی۔ مقتدی تشہد میں ہے، حکم ہے گود کو دیکھے میں خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جاؤں گا۔ مقتدی سلام پھیرے، دائیں بائیں کندھوں کو دیکھے۔ میں کہ یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے، کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ ایک صحابی کہتا ہے میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، نبی زور میں قرات کرتے، کیسے پتہ چلا؟ فرمایا نبی کی داڑھی ہلتی، کیسے؟ فرمایا ہم نماز بھی پڑھتے تھے تو نماز کے اندر نبی کا دیدار بھی کرتے تھے۔ اب جابر کھڑا پیچھے ہے، آج امام کے پیچھے کھڑے ہو نا پھر سمجھ آئے گا۔ جابر کھڑا پیچھے ہے، وہ کہتا ہے میں نے نماز کے اندر دیکھا نبی مسکرا رہے ہیں، امام کا منہ ادھر ہے۔ میں نے نماز کے اندر دیکھا نبی مسکرا رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد میں نے پوچھا آقا نماز میں مسکرا رہے تھے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تو مجھے دیکھ رہا تھا، تو میری طرف دیکھ رہا تھا یا اللہ کی عبادت کر رہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا جبریل مسکرا رہا تھا۔ آقا جبریل کیوں مسکرایا؟ فرمایا جبریل جب جنگ جیت کے نا پیلا امامہ تھا تو جنگ جیت کے آسمانوں پر گیا، پہلے آسمان پر گیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا جبریل ہوں، دروازہ کھولو۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جبریل آئے تھے دروازہ نہ کھولنا۔ وجہ اے اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا بدر لڑنی ہے۔ بدر تو لڑ کے آ رہا ہوں۔ فرمایا آپ نے بدر لڑی ہے لیکن بدر والے نبی سے اجازت نہیں مانگی۔ اے اللہ پہلے نبیوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں، پہلے بھی جنگوں میں شریک رہا ہوں۔ فرمایا جبریل وہ اور تھے، یہ اور ہے، ان کی شان اور ہے، اس محمد کی شان اور ہے۔ تو جبریل دوران نماز آئے، میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل تو نے اپنی طاقت بھی دیکھ لی ہے تو مصطفیٰ کی بھی طاقت دیکھ لی ہے؟ یہ بتانا۔ اسی جنگ میں آخری بات ہے، ایک قیدی مسجد میں بندھا ہوا ہے تو میرے نبی آئے، بزرگ ہے، رو رہا تھا، آنسو اتنے ہیں کہ اس کا سینہ جو ہے نا وہ تر ہو گیا۔ حضور رحمت للعالمین نبی ہیں، آپ اس کے قریب آئے، آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کی آقا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے 2-3 قانون ہیں، اس پہ عمل کر، ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اگر تو میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا آقا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا پڑھنا سکھا دے۔ اس نے کہا پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا فدیہ دے۔ اس نے کہا فدیہ بھی نہیں ہے۔ نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ فدیہ پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو آیا کیوں ہے لڑنے کے لیے؟
اس نے کہا آقا میری 5 بیٹیاں ہیں تے 5 جوان ہو گئی ہیں، میں نے ان کا نکاح کرنا تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، مال کی خاطر بدر لڑنے آیا، شاید جیت گیا تے مال ملے گا، بیٹیوں کا نکاح کروں گا۔ میرے نبی نے جب بیٹیوں کا سنا، آپ نے فرمایا سن، میں نبی اپنی 4 بیٹیوں کے صدقے 5 بیٹیوں والے باپ کو آزاد فرماتا ہوں۔